ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی؟ جب مدینہ منورہ تشریف لائے، نماز فرض ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لاتے تو صحابہ بھی تشریف لے آتے اور نماز کھڑی ہو جاتی۔ لیکن چونکہ باقاعدہ نماز کے لیے بلانے کی کوئی ترتیب نہیں تھی، اذان تھی نہیں اور کوئی ترتیب نہیں تھی، تو صحابہ بہت دیر تک انتظار کرتے تھے، وقت کا پتہ نہیں ہوتا تھا، گھڑی تھی نہیں، ویسے وقت کا پتہ نہیں، اذان نہیں ہوتی تھی، تو صحابہ بہت دیر تک انتظار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو نماز کھڑی ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ نماز کے لیے بلانے کی کوئی ترتیب بنائے، کیا ترتیب ہونی چاہیے، کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ تو کسی نے کہا کہ ہم ناقوس بجاتے ہیں۔ یہ جو گرجوں میں عیسائیوں کے جو عبادت گاہ ہے، جو گرجا ہے، اس میں ایک بہت بڑا گھنٹا لٹکتا ہے اور اس کو ایسے بجاتے ہیں، وہ ان کی عبادت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو گھنٹا ہوتا ہے بہت بڑا، وہ بجاتے ہیں۔ تو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ناقوس بجاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، نہیں، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اب یہ گھنٹی بجانا ہی تھا، عیسائی بھی گھنٹی بجاتے، ہم بھی گھنٹی بجاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اور پسند نہ فرمانے کی اور کوئی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے اور ہم عیسائیوں جیسا عمل نہیں کرنا چاہتے۔ کسی نے کہا کہ ہم بگل بجاتے ہیں، وہ سینگ کی طرح ہوتا ہے اور وہ منہ میں، جس طرح آج کل یہ بینڈ باجے والے منہ میں باجا پکڑ کے بجاتے ہیں، تو یہ بگل بجاتے تھے یہودی اپنی عبادت کے انداز میں۔ تو کسی نے اس کا مشورہ دیا کہ ہم بگل بجاتے ہیں، لوگوں کو پتہ اس کی آواز دور تک جاتی ہے، تو لوگ جو ہے وہ نماز کے لیے آ جائے کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ یہود کا طریقہ ہے، ہم یہودیوں جیسا عمل نہیں کرنا چاہتے۔ اب وہ گھنٹا عیسائیوں کے ساتھ مشابہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ بگل یہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پھر ایک کہ ہم آگ جلائیں گے تو آگ کا شعلہ یا دھواں جائے گا، لوگوں کو پتہ چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، یہ مجوس کا طریقہ، یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ مجوس جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، اہل فارس۔ تو یہ صحابہ اسی طرح اس فکر میں چلے گئے، اس فکر میں چلے گئے اپنے گھروں کو۔ ایک صحابی نے رات کو خواب دیکھا، خواب میں کوئی عین اذان کے الفاظ سنا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، آخر تک۔ تو جب صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر خواب دیکھا ہو تو خود صحابہ سے بیان فرماتے تھے، یا صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب وہ فجر کے بعد سنایا کرتے تھے۔ اور یہ قاعدہ بھی ہے، آپ خود بھی یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھو یا جیسا کیسا بھی خواب دیکھو، آپ کو لگے کہ یہ کوئی اہم خواب ہے، اچھا ہے، برا ہے، جیسے بھی ہے، اگر سنانا ہے ایک تو نیک آدمی کو سناؤ جس پر آپ کو اعتماد ہو، دوسرے نمبر پہ فجر کے وقت سناؤ، صبح کے وقت سناؤ، یہ نہیں کہ ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء کے بعد سنا رہے ہیں، فجر کے بعد سنائیں، صحیح وقت جو ہے۔ تو جب یہ صحابی آئے، تشریف لائے، تو نماز کے بعد انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے رات کو یہ الفاظ کسی سے سنے کہ اذان اس طرح آپ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اس صحابی نے یہ الفاظ بتائے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس بلال، ان صحابی سے یہ الفاظ یاد کر لو اور پھر جا کے اذان دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اذان کے الفاظ یاد کیے اور اسی طرح اذان تب سے اب تک آ رہی ہے۔ تو اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اذان آ رہی ہے۔
تب دیکھیں اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نماز کے بلانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہود کی مشابہت کی، نہ نصارہ کی اور نہ مجوسیوں کی. حالانکہ نماز کے لیے بلانا ہے. کوئی کہے کہ بس نماز نیک کام کے لیے اگر ان کا طریقہ اختیار کر لیں تو کیا ہو گیا، نہیں کرنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا.